تو جو میں اصل بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹتا ہوں. اصل میں حقیقی معنی میں لبرلزم کون سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ چھوڑ دو ابا کیا کہہ رہے ہیں اماں کیا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھو میں بھی اگر باپ دادا کے پیچھے چل رہا ہوتا تو میں ہمارے ابا اماں تو ہمارے ہاں تو خاندان میں رواج ہی نہیں تھا دوسری تیسری کا, معذرت کے ساتھ. ہم تو طبیعت سے پٹے تھے. ابا ہوتے تو اب تک مر چکے ہوتے, ہم ابا نے تو ایسا پکڑ کے کوٹنا تھا. تو ہمیں خاندان کی ذہنی غلامی سے کس نے بچایا؟ اسلام نے. اور جب ہم نے اس پہ غور کرنا شروع کیا ہم نے کہا یار یہ تو بالکل ایک معاشرے کی نیڈ ہے, ضرورت ہے معاشرے کی. کسی کے باپ کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے جو اسلام دے رہا ہے, تو ہم اس ذہنی غلامی سے کیا ہو گئے؟ بولو, بچ گئے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ابا کا انتقال ہو گیا, وراثت بڑا بھائی نہیں دے رہا, ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی جب تک. میں کہتا ہوں بھائی آپ کا رائٹ ہے, آپ وراثت اس سے مانگ سکتے ہیں. تو اگر ہم ذہنی غلام ہوتے تو ہم کہتے ہیں آپ کا کلچر جدھر کو لے کے جا رہا ہے آپ کیا کریں. تو بھائی ٹھیک ہے, بھائی کا احترام اپنی جگہ, مگر یہ تو نہیں کہ بڑا بھائی آپ کی وراثت غصب کر کے بیٹھ جائے. ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ یہ فیصلہ کرو کہ غلام کس کے ہو, سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے غلام ہو گے تو مخلوق کے حقوق اور اچھے ادا ہوں گے. اور عجیب بات بتاؤں, جو اللہ کی محبت میں اللہ کی غلامی میں مخلوق کا حق ادا کرتا ہے, مخلوق کی طرف سے بھی اچھا رسپانس ملتا ہے اس کو. اور اگر آپ اللہ کو درمیان سے نکال کے مخلوق سے جتنے مرضی تعلقات بحال کرو, مخلوق ایسی نالائق مخلوق ہے کہ آپ اس کے لیے کر کر کے آدھے ہو جاؤ گے, یہ آپ سے وفا نہیں کرے گی. یہ بتا دو, لوگ آئے دن شکایتیں آ رہی ہیں ہم اپنے بھائی سے اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن ڈستا ہے وہ ہم کو, ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو یہ کیا. اگر جب اس کی طرف سے موقع آیا تو وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا. میں ان سے کہتا ہوں آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوتا تو یہ ٹینشن نہ ہوتی آپ کو. لوگ سب مفاد پر کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کر رہا ہے تو کسٹمر کیا اس کا غلام بن جائے گا؟ ہے بھائی, کسٹمر کو پتا ہے اپنی پروڈکٹ اس نے مارکیٹ میں اس کا چورن اسی طرح بکے گا, ٹھیک ہے نا. دیکھو نا ہوٹلوں کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آئیے آئیے آئیے. اب تو جو کراچی میں ہوٹل ہے نا وہاں باہر تک روڈ پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, پلیز سر پلیز سر پلیز پلیز. جو کر رہا ہے نا اس لیے نہیں کہ آپ اس کے کچھ لگتے ہیں, اس کو پتہ ہے گالیاں دوں گا تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اگر وہ کہے الو کے پٹھے ادھر آ کے کوفتے کھا لے, کبھی بیٹھ کے ادھر بھی کھا لے, اگر ہمیشہ یہاں سے مجھے منہ چڑھاتا ہوا گزرتا ہے, اس اصولی طور پر تو اس کے اندر کے جذبات تو یہ ہوتے ہیں, اندر جو ہے نا اس کے کہ یار میں دیکھ رہا ہوں, میں یہاں سے ہمارے ہوٹل بھی ویسا ہی ہے, تو یہاں سے کراس کر کے وہاں جاتا ہے, اس کا کھانا بھی مہنگا, تو شرم ہی نہیں آتی. دل اس کا چاہتا ہے گالیاں لکھ کے آپ کی گاڑی پہ لگا دے, لیکن وہ ایسے بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے سر پلیز آئیے نا, آئیے پلیز. آپ دھکا دیتے ہوئے گزر جاتے ہو, ذرا بھی غصہ نہیں کرتا, تیری ایسی کچھ بھی نہیں. لیکن اس اخلاق پہ آپ کے دل میں اس کی محبت کے اتنے سے بھی جذبات پیدا نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے یہ مفاد پرستی کی دنیا ہے بھائی. جہاں اس کا مطلب ہوگا تو سر سر کرے گا, جہاں مطلب نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بائک میری پنچر ہو گئی, روز پنچر ہو رہی تھی, اور ایک ہی پنچر والے کے پاس جا کے رکتی ہر دوسرے دن. پتہ چلا اس کمبخت نے تھوڑا پیچھے کیلیں ڈالی ہوئی ہیں میرے روڈ. میں نے وہ کیلیں دیکھی, ویسے تھینک یو کر رہے ہیں, آئیے سر آپ پھر آ گئے, کیلیں پیچھے ڈالی ہوئی ہیں اس نے. تو مفاد پرستی کی دنیا ہے. تو اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو نا, اپنے بچوں کو اپنا غلام مت بناؤ. اپنے بچوں کو کس کا غلام بناؤ؟ اللہ. وہ اللہ کے بنیں گے تو آپ کے بھی بنیں گے. اپنی بیوی کو کس کا غلام بناؤ؟ اللہ کا. وہ اللہ کی بننے کے بعد آپ کی بنے گی غلام. عورت کو چاہیے اپنے شوہر کو کس کا غلام بنائے؟ اللہ کا. اللہ کا بنا دیا آپ کے حقوق ادا کرے گا وہ. ہم ڈائریکٹ اپنا بنانے کی کوشش میں کسی کا بھی نہیں بننے دیتے اس کو. باپ چاہتا ہے میرا بچہ میرا بن کے رہے, تبھی باپ بہت سی جگہوں پر اس کو شریعت کے خلاف باتوں کا بھی آرڈر کر رہا ہوتا ہے. بچے کے دل میں لاشعوری طور پر یہ بات آتی ہے کہ میرے ابا مفاد پرست ہیں, یہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں. تو جہاں انسان کے دل میں یہ آتی ہے پھر انسان لالچی ہو جاتا ہے. تو بہت ہی نیک شریف ہوگا تو پھر بھی حقوق تو ادا کرے گا وہ, لیکن اتنے نیک مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں وہ نہیں کرے گا. اور اگر آپ نے بچے کو اللہ کی غلامی سکھا دی اور آپ نے بولا بیٹا میں بھی کسی بات کا حکم دوں نا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو, میرے حکم کو دیوار پہ مار دینا, تو میں عجیب بات آپ کو بتاؤں وہ آپ کی ایسی غلامی کرے گا اگر وہ اللہ کا بن گیا. کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ حق اپنے بات کس کا رکھا ہے؟
والدین. لیکن آپ اس کو جہاں شریعت کی بات آتی ہے نا تو آپ نے اس کو یہ باور کرانا ہے کہ جیسے تمہیں میں شریعت کا پابند بنا رہا ہوں خود بھی کیا کر رہا ہوں, بولو, شریعت کو فالو کر رہا ہوں. مثال دے دوں, ایک مثال ایک ہی آ رہی ہے مارکیٹ میں, تو اب کیا کریں, زیادہ تر یہی کیسز آ رہے ہیں نا, تو جو آ رہی ہے وہی مثال دوں گا نا, جو آ رہی ہے وہی مثال دوں گا. ماں باپ بچے کو میرے سامنے لا کے حدیثیں سناتے ہیں, دیکھو یہ میری بات نہیں مانتا, تو قرآن و حدیث میں کتنی ترغیب ہے کہ ابا کی مان کے چلو, ہے نا. تو میں کہتا ہوں قرآن و حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ یہ کہہ رہے شادی کرو تو کرا دو اس کی شادی, ہے بھائی, یہ اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, آپ کے خرچے پہ نہیں, کرا دو نا, کرنے دو. ابھی مفتی صاحب ابھی یہ باتیں ہوتی ہیں, اس عمر میں یہ باتیں ہوتی ہیں. بھائی اسلام تو کہہ رہا ہے کہ 14-15 سال کی عمر میں کیا ہو گیا, بالغ ہو گیا, تو اسلام تو اسی عمر میں ترغیب دے رہا ہے. تو بچہ جب دیکھتا ہے نا کہ ہمارے ابا کو بھی شریعت وہ والی چاہیے جو اپنی مرضی کی ہو, یہ چیزیں بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابا کو وہ والے حقوق چاہیے جس میں اماں ابا کی غلامی کریں. ابا کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. گیس بجلی کا بل 6 مہینے پڑا رہتا ہے, امی ہماری ماموں سے ادھار لیتی ہیں پھر بل جا کے جمع کراتی ہیں. ایسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, مائیں بیچاری ادھار لے لے کے گیس بجلی کے بل, بچوں کی تعلیم, میاں مکھنچو کچھ کر نہیں رہا, وہ صرف اولاد کے پر جو ماں باپ کے حقوق ہیں اس پہ تقریریں جا کے سنا رہا ہوتا ہے. تو پھر جب یہ منافقت والا حساب چلتا ہے, ہم تو پھر بھی اولاد کو کہتے ہیں بھائی جیسا جب قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی مان کے چلو ان کی, ہم تو پھر بھی اولاد کو یہی ترغیب دیں گے. لیکن انسان کی یہ نیچر نہیں ہے, ذہنی طور پر وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور